شاذل گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کو جب محسوس ہوا کہ شاذل کی نظریں اس پر ہیں تو فوراً پہلو بدلا۔ کچھ دیر بعد وہ 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں پہنچے۔ شاذل جان بوجھ کر ہانیہ کے سامنے بیٹھا۔ ہانیہ کو آج پہلی بار اس کے ایسے دیکھنے پر غصہ آ رہا تھا۔ وقت کیسے بدل جاتا ہے۔ کبھی اس انسان کی ایک نظر کے لیے بہت ترستی تھی اور آج اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتی۔ رومان نے اسے آواز دی۔ کیا کھائیں گی آپ؟ رومان نے پوچھا۔ ہانیہ سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جو تمہیں ٹھیک لگے، ہانیہ نے مختصر جواب دیا۔ ارے نہیں، مینیو کارڈ سے دیکھیں آپ کو کیا پسند ہے، پھر ہم وہی منگوائیں گے۔ کیوں شاذل؟ آخری بات رومان نے اسے دیکھتے ہوئے کہی۔ بالکل، آج ہم ہانیہ کی پسند کا کھانا کھائیں گے۔ شاذل ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے بولا۔ مجھے کچھ خاص نہیں لگا، تمہیں جو صحیح لگے منگوا لو۔ ہانیہ مینیو کارڈ پٹکنے والے انداز میں رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا چلیں پھر، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر شاذل تم بتاؤ، تم ایسا کرو، ملائی بوٹی بریانی اور میٹھے میں آئس کریم منگوا لو۔ شاذل کی بات پر ہانیہ چونکی۔ شاذل نے تینوں چیزیں ہانیہ کی پسند کی منگوائی تھیں۔ کھانے کے دوران تینوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہانیہ شاذل کی نظر کو خود پر محسوس کرتی سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ شاذل میں سوچ رہا ہوں تمہاری شادی دیکھ کر واپس انگلینڈ جاؤں۔ رومان پلیٹ میں چمچ گھماتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت اچھی سوچ ہے تمہاری، میں بھی اب یہی چاہتا ہوں کہ اب شادی کر ہی لوں، شاذل نے ہنسی دبا کر کہا۔ نہ چاہتے ہوئے شاذل کی بات پر ہانیہ کی دھڑکن مدھم ہوئی تھی۔ چلو شکر ہے تم مان تو گئے، اب جس سے شادی کرنی ہے اسے بھی تو ملواؤ۔ لو تم کہتے ہو تو کل ہی ملوا دیتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے پھر، کل تم مجھے اس سے ملواؤ گے؟ بلکہ میں اکیلا نہیں، ہانیہ بھی اس سے ملے گی۔ کیوں ہانیہ؟ رومان نے اسے مخاطب کیا۔ ہانیہ بنا رومان کی بات کا جواب دیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، جلدی آ جاؤ، ایمن ایمان میرا انتظار کر رہی ہوں گی، کہتے ہوئے فوراً چلی گئی اور رومان ہکا بکا اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ رومان نے حیرانگی سے پوچھا۔ اے سی صاحبہ کا کبھی بھی دماغ گھوم جاتا ہے، چلو اٹھو ورنہ یہ نہ ہو وہ اکیلی ہی چلی جائے۔ شاذل اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں چلو۔ رومان بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ تم جاؤ میں آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہوئے چلا گیا اور شاذل ویٹر کو بل لانے کا کہہ کر واپس بیٹھ گیا۔ مانو یا نہ مانو، محبت تو تم آج بھی مجھ سے ہی کرتی ہو ہانی، بس اب چاہے جو ہو جائے، کل تو میں تمہیں حقیقت بتا کر ہی رہوں گا۔ شاذل زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ شاذل تم یہاں ہو اور میں پورے گھر میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ رومان لان میں بیٹھتے ہوئے شاذل کے قریب ناگواری سے بولا۔ ہاں ویسے ہی آج یہاں بیٹھنے کو دل کر رہا تھا۔ تم بتاؤ خیر ہے جو تم مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ نہیں بالکل بھی خیر نہیں۔ کیوں بھئی، کیا ہو گیا؟ شاذل اب اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یار تم نے کل رات کہا تھا تم مجھے اس لڑکی سے ملواؤ گے اور اب تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو۔ چلو چلتے ہیں، میں بھی تو دیکھوں میری بھابھی کیسی ہے، میرے بھائی کی چوائس کیسی ہے، رومان نے شرارت سے کہا۔ رومان کی بات پر شاذل ہنس دیا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ تم ہانیہ کو آپ کہتے ہو، لیکن میں تو ہانیہ سے بھی بڑا ہوں، پر مجال ہے تم مجھے آپ کہہ کر پکارو۔ تم اب بات مت بدلو، بتاؤ کب لے کر جا رہے ہو مجھے ملوانے؟ یار رومان، پہلے مجھے اس سے بات کرنے دو، پھر تمہیں اس سے ملواؤں گا، شاذل سنجیدگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ تم نے ابھی تک بات نہیں کی؟ رومان نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے محبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایک غلط فہمی ہے جسے دور کرنا ہے۔ غلط فہمی؟ میں سمجھا نہیں۔ سمجھا دوں گا، شاذل نے یقین دہانی کرائی۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی رہی، پھر ایک خیال پر رومان فوراً بولا۔ شاذل ایک بات پوچھوں تم سے؟ رومان اپنے دل کا ڈر دور کرنا چاہتا تھا جس نے اسے ساری رات سونے نہیں دیا تھا۔ ہاں پوچھو۔
تم کل ہانیہ کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے تم اسے پسند کرنے لگے ہو۔ پلیز میری بات کا برا نہ ماننا، میں جانتا ہوں تم کسی اور کو پسند کرتے ہو۔ اور رومان کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ لو، اب تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، میں اسے پسند کرنے لگا نہیں بلکہ محبت کرتا ہوں اس سے، وہ بھی بے انتہا، اور جس لڑکی کو تم سے ملوانا ہے وہ کوئی اور نہیں، ہانیہ ہی ہے۔ اور شاذل کے اعتراض پر رومان کو سانپ سونگھ گیا۔ شاذل نے تو اس کے دل میں ہانیہ کی محبت کو پڑھنے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئے؟ شاذل اسے کھوئے ہوئے دیکھ کر پکارا۔ شاذل کی آواز پر وہ چونکا۔ کہیں نہیں، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کب سے کرتے ہو تم اس سے محبت؟ رومان نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھا۔ یار یہ تو یاد نہیں، سوچ لو، جوانی کی محبت ہے وہ میری، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ شاذل مسکراہٹ چہرے پر سجائے بول رہا تھا۔ تو کیا انہیں پتہ ہے؟ میرا مطلب کہ وہ بھی کرتی ہیں؟ ارے تھی نہیں، وہ ابھی بھی کرتی ہے، شاذل پر اعتماد انداز میں بولا، اور رومان تو اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ اگر ایسا ہی ہے تو انہوں نے کسی اور سے شادی کیوں کی؟ بلکہ تم بتاؤ، تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ رومان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شاذل سے کیا کہہ رہا ہے۔ یار بہت لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے ابھی بتاؤ۔ مجھے اس بات پر سوچ کر حیرانگی ہو رہی ہے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہانیہ ہے، رومان بظاہر خفگی سے بولا۔ میں نے سوچا تھا ہم میں جو بھی غلط فہمی ہے پہلے وہ دور کروں گا پھر کسی کو بتاؤں گا، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو پہلے میں تمہیں بتاؤں تو سنو۔ شاذل نے حرف بہ حرف رومان کو حقیقت بتانا شروع کر دی، اور رومان تو سکتے کے عالم میں شاذل کی باتیں سن رہا تھا۔ رومان کو ساری بات بتانے کے دوران شاذل کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اب تم ہی بتاؤ، میں ان سب میں واپس نہ آتا تو کیا کرتا؟ وہ جو بہت غور سے شاذل کی بات سن رہا تھا اس کے سوال پر چونکا۔ تم نے ٹھیک کیا تھا شاذل، لیکن تمہیں اب اسے یہ سب بتانا چاہیے، ورنہ وہ تو ساری زندگی تم سے نفرت کرے گی۔ میں نے بہت کوشش کی پر وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، شاذل دکھ سے بولا۔ تو تم ایسا کرو، آج رات ہی اس سے کسی بھی طرح بات کرو۔ اب تو میں تم دونوں کی شادی دیکھ کر ہی جاؤں گا، رومان اپنے دل پر پتھر رکھ کر خوشی سے بولا۔ پر وہ سنتی ہی نہیں ہے، لیکن آج میں نے فیصلہ کیا ہے، میں اسے سب بتا کر ہی رہوں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں رات کو انہیں لان میں آنے کا میسج کروں گا، پھر تم ان سے بات کر لینا۔ کیسا؟ رومان اس کے سامنے ہاتھ کرتے ہوئے چہک کر بولا۔ ٹھیک ہے۔ شاذل نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اسے بس رات کا انتظار تھا۔ رات کو ہانیہ سونے کی غرض سے لیٹی، اسے فون پر میسج کی ٹیون سنائی دی۔ ہانیہ نے ٹائم دیکھا۔ اس وقت مجھے میسج کون کر سکتا ہے؟ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر سے فون اٹھایا۔ رومان کا میسج دیکھ کر ہانیہ حیران ہوئی تھی، جس میں لکھا تھا، آپ لان میں آئے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ رومان، اس وقت مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ ہانیہ سوچنے لگی، پھر سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ سیٹ کیا اور کمرے سے نکل کر لان کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہانیہ لان میں آتے ہی رومان کو ادھر ادھر دیکھنے لگی، پر وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ رومان نے اسے خود بلایا ہے اور وہ کہیں نظر بھی نہیں آ رہا۔ اپنے خیالوں میں کھوئی وہ مڑی ہی تھی کہ اس کی نظر شاذل پر پڑی۔ اب بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ہانیہ اسے نظر انداز کرتی اندر کی طرف جانے لگی۔ ہانی پلیز میری بات سن لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، شاذل اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بول رہا تھا۔ ہانیہ اس کی آواز پر مڑی۔ کیا سنوں میں بات آپ کی؟ آپ جیسے مکار کی بات سن کر میں خود کو اور دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا شاذل، میں مر کر بھی نہیں بھول سکتی، کہتے ہوئے جانے لگی۔ اس سے پہلے وہ جاتی، شاذل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔
ہانی آج تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ شاذل کی آواز میں سختی تھی۔ شاذل کے ہاتھ پکڑنے پر اگلے ہی پل ہانیہ نے ایک زوردار تھپڑ شاذل کے منہ پر دے مارا۔ ہانیہ کے تھپڑ پر تو جیسے شاذل بت بن گیا۔ اسے یقین نہیں تھا ہانیہ اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ ہانیہ کی اس حرکت پر دور کھڑے رومان کو بھی شاک لگا تھا۔ آئندہ میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی مت کرنا شاذل شنواری۔ میں وہ ہانیہ نہیں ہوں جو آپ کی باتوں میں آ جاؤں گی۔ میں وہ ہانیہ ہوں جس نے آپ کی وجہ سے بہت تکلیف برداشت کی ہے اور اب اتنی مضبوط ہو گئی ہوں کہ وہ آپ جیسے انسان کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ اس لیے مجھ سے دور رہیں۔ حلق کے بل چلتی وہ بجلی کی جیسی تیزی سے اندر بھاگ گئی اور شاذل تو سکتے کے عالم میں کچھ بول ہی نہیں پایا۔ اس کے تو سب الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ رومان ہانیہ کو اندر جاتا دیکھ کر شاذل کی طرف آیا تھا، لیکن جب تک رومان شاذل کے پاس پہنچا شاذل گاڑی میں بیٹھ کر جا چکا تھا۔ شاذل میری بات سنو شاذل، رومان اسے آوازیں دے رہا تھا پر وہ جا چکا تھا۔ شاذل کے جاتے ہی رومان اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رومان ہانیہ کے کمرے میں آیا جہاں وہ گھٹنوں میں منہ دیے رو رہی تھی۔ اب کیوں رو رہی ہیں آپ؟ رومان سپاٹ لہجے میں بولا۔ رومان کی آواز پر ہانیہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ رومان پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے ابھی کسی سے بات نہیں کرنی۔ بات تو آپ کو آج کرنی ہی پڑے گی۔ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جو آپ سوچتی ہیں بس وہی ٹھیک ہے اور کوئی نہیں؟ رومان میں نے کہا نا جاؤ یہاں سے، ہانیہ چلائی تھی۔ نہیں ہانیہ، آج نہیں۔ آپ نے شاذل کی بات نہیں سنی، اسے صفائی کا موقع نہیں دیا، پر میں چپ نہیں رہوں گا۔ رومان کی آواز میں سختی تھی۔ اسے شاذل کے لیے بہت دکھ ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے اسے آج خود ہانیہ کو سچ بتانا تھا۔ رومان تم کچھ نہیں جانتے، آپ کچھ نہیں جانتی ہانیہ۔ آپ کو میری بات سننی پڑے گی۔ جانتی ہیں وہ اس دن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ پھوپھا نے انہیں دھمکی دی تھی۔ کیا دھمکی دی تھی؟ کیا دھمکی دی ہوگی ابو نے؟ یہی نا کہ ان کو جان سے مار دیں گے، تو وہ ڈر کر نہیں آئے؟ واہ کیا بات ہے! ہانیہ طنز سے ہنسی۔ اگر وہ جان کی دھمکی دیتے تو شاید وہ واپس نہ مڑتے۔ آج جس قدر میں نے اس کی آنکھوں میں محبت آپ کے لیے دیکھی ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی محبت میں اسے اپنی جان کی پرواہ ہوگی۔ ہانیہ، پھوپھو نے جب شاذل کو فون کیا تھا تو آپ کے گھر کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن پھوپھو کے فون بند ہوتے ہی اسے پھوپھا کا فون آیا۔ اسے لگا کہ آپ نے اسے فون کیا ہوگا، اس لیے شاذل نے فوراً فون اٹھا لیا، لیکن وہ پھوپھا تھے۔ اور آپ جانتی ہیں کیا کہا تھا انہوں نے؟ رومان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو بت بنی سن رہی تھی۔ پھوپھا اگر شاذل کو کہتے نا کہ وہ اس کی جان لے لیں گے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن پھوپھا نے کہا اگر شاذل نے ان کے گھر قدم رکھا تو وہ اسی پل پھوپھو کو طلاق دے دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ پھوپھو کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اور جب دوبارہ شاذل کو پھوپھو نے فون کیا اور اس نے فون پر پھوپھا کی بات بتائی تو پھوپھو نے شاذل کو آپ کی قسم دے کے کہا کہ وہ نہ آئیں، وہ اس عمر میں طلاق نہیں لے سکتی۔ پھر اسے کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح واپس جانا پڑا۔ بتائیں ان سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔